وہ بیر روما کو وقف کر کے بجھے رخوں کو گلاب کر دے، وہ بیر روما کو وقف کر کے بجھے رخوں کو گلاب کر دے، خدا کی راہ میں لٹائے اتنا کہ مفلسوں کو سیراب کر دے، حیا میں لپٹی ہر ایک ادا کو عمل کا روشن نصاب کر دے، حیا میں لپٹی ہر ایک ادا کو عمل کا روشن نصاب کر دے، اگر وہ چاہے تو ایک ذرے کو چھو کے پھر مہتاب کر دے، وہ خاندان بنو امیہ میں بن کے ابھرا حسین تارا، وہ خاندان بنو امیہ میں بن کے ابھرا حسین تارا، کہ جس نے جوش عمل سے موجوں کا چیر ڈالا تیز دھارا، خدائے وہاب نے نصیب اس کا جب سنوارا یوں سنوارا، خدائے وہاب نے نصیب اس کا جب سنوارا تو یوں سنوارا، نبی کے دولت قدے پہ آیا لے کے بارات پھر دوبارہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل سر تعظیم و تکریم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور گھروں میں موجود تشریف فرما ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بہت سے عظمتیں، رفتیں جو مقام صحابہ کو دیا، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ کو جو دیا، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ بلندیاں کسی اور نبی کے صحابہ کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے اس جہان میں جو رونقیں بحال ہوئیں، عظمتیں ملی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے آسمان کو بلندیاں ملی، زمین کو پستی ملی، زمین پر چٹیل میدان میں سبزہ لہلہانے لگا، درختوں پر پتے پھل لگنے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جن صحابہ کا چناؤ کیا، جن صحابہ کو چنا، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا ایسے صحابہ کسی اور نبی کے لیے اتنی قربانیاں دینے والے، جانثار وفادار صحابہ کسی اور نبی کے اتنے غمگسار، ہمدرد، خیر خواہ جتنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوئے اتنے کسی اور کو نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے صحابہ میں سے امراء ہوں گے، خلافت میرے صحابہ میں چلے گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو لے کر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اسی مشن کو لے کر آگے چلے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذمہ داری صحابہ کو سونپ دی کہ میرے صحابہ، میں نے دین تم تک پہنچا دیا، اب یہ دین تمہارے پاس میری طرف سے اللہ کی امانت ہے، اب یہ امانت تم نے دوسروں کے تک پہنچانی ہے، آنے والی نسل قیامت کے صبح تک ہر فرد تک یہ پہنچانا آپ کے ذمے، آپ اپنی اولاد کے ذمے لگانا، وہ اپنی نسلوں میں اس دین کو آگے بھیجے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے اپنے پاس بلا لیا، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو سب سے پہلے سنبھالنے والے، لے کر چلنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مشن کو لے کر آگے چلے۔ اسی طرح
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر سیدنا عثمان غنی ذو النورین ذو الہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھالے بیٹھے، سلسلہ چلتا رہا۔ آخری 2 سال ایسے گزرنے لگے کہ اس میں فتنے اٹھنے لگے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا منافق تھا، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور یہاں پر رہنے لگا۔ حقیقت میں یہودی تھا، منافق تھا، ظاہری حلیہ مسلمانوں والا بنا لیا۔ اس حلیے کو بنا کر مسلمانوں کے ساتھ چلتا رہا، اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرتا ہوا ہمدرد اور غمگسار بنتا رہا، اپنے آپ کو صحابہ کے اندر شمار کرنے لگا اور خفیہ طور پر یہ سازشیں کرتا رہا کہ کیسے مسلمانوں کی جو ایک جماعت اتفاق سے رہ رہی ہے، ایک نظام چل رہا ہے، کیسے اس کو توڑا جائے۔ اس نے مسلمانوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر پلاننگ کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے لگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سخی، وہ بہادر اور بے حساب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی شخصیت، ان پر پہلا الزام لگایا کہ عثمان، آپ اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنی رشتہ داری کو زیادہ حصہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، گویا بیت المال کا پیسہ آپ اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر لگاتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو پہلے ہی مشہور تھی، بہت زیادہ احسانات اسلام کے اوپر تھے، مسلمانوں کے اوپر تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر جب جگہ کم تھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، کوئی ہے جو مسجد نبوی کی جگہ کی توسیع کر دے، اس جگہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دے کہ مسجد میں مسلمان صحابہ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے، جگہ کی قلت ہے، تنگی ہے، کون ہے ایسا شخص جو اس مسجد کے لیے جگہ وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صاحب وسعت، صاحب مال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو فوراً پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر مسجد نبوی کے لیے وہ جو جگہ وہاں پر میسر تھی لے کر وقف کر دی۔ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان نبوت سے یہ لقب پانے والے، جنت کے اندر اپنے لیے ٹھکانہ بنانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر توسیع کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بشارت جنت کی حاصل کر لی۔ کون تھے وہ؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ میں مسلمان آئے، وہاں پر ایک یہودی کا کنواں تھا، صاف پانی، پینے والا پانی موجود نہ تھا، پریشانی تھی، پانی کی قلت تھی۔ مسلمان صحابہ، مسلمان صحابیات جب بھی وہاں پر جاتے پانی لینے کے لیے، دشواریاں اٹھاتے، مشقتیں اٹھاتے، وہ غیر مسلم یہودی ان کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جب یہ شکوہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ یہودی کا ایک کنواں ہے، بیر روما جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ یہودی ہمیں پانی لینے سے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مہنگے داموں ہمیں پانی دیتا ہے، زیادہ پیسے لیتا ہے۔ مسلمانوں کو تنگ کرنا ان یہودیوں کی یہ سازش ایسی جو شروع سے چلی آ رہی تھی، تو مسلمانوں کو پانی لینے کی بھی تنگی ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع میں تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کون ہے ایسا بندہ تم میں سے
جو اس یہودی سے اس کنویں کو لے کر وقف کر دے، مسلمانوں کو وقف کر دے، میں اس بندے کے لیے، اس صحابی کے لیے، اس اپنے جانثار صحابی کے لیے، وفادار صحابی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اندر وہاں پر پانی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا، اے یہودی، آپ مجھے اپنے ساتھ اس کنویں میں شامل کر لیں۔ اب یہودی کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں مشترک ہو گیا۔ جب کنواں مشترک ہو گیا تو یہودی نے سمجھا ایک دن کمائی میں کروں گا، ایک دن کمائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کریں گے، اور اس یہودی نے منہ مانگی قیمت مانگی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت اسے دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اور جب مسلمانوں کے اس یہودی کو تھا کہ یہ ایک دن پیسے کمائے گا، مہنگے داموں پانی بیچے گا، تو مسلمان اس وقت بھی پیسے دے کر ہی پانی لیں گے، لیکن سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، انہوں نے پانی کو فری کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو چاہے جتنا پانی چاہے، ایک دن میری باری ہوگی، ایک دن یہودی کی باری ہوگی، تو لہٰذا ہر مسلمان میری باری پہ آئے پانی لینے کے لیے فری پانی لے کے جائے۔ اس کنویں سے مسلمان پانی بغیر پیسوں کے لے کے جانے لگے، اور حتیٰ کہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ایسا کرتے کہ جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس دن پانی لینے سے انکار کر دیا۔ مسلمان بھی غیر مسلم بھی اب اس کنویں سے پانی لینے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن آتے تھے۔ اب وہ یہودی پریشان ہوا، اس یہودی نے کہا کہ بھئی یہ باقی کنواں بھی تو ہی لے لے یار۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت اسے دی، اور کتنی؟ 35,000 دینار۔ 35,000 کتنی قیمت بنے گی اس وقت کی؟ آج یہ نہیں 35,000، اس وقت آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ، آج کی کروڑوں روپے قیمت بنے گی۔ اندازہ لگاؤ، اس وقت 35,000 دینار دے کر وہ کنواں خریدا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور وہ کنواں لے کر وقف کر دیا۔ کتنے بڑے سخی تھے! مسلمانوں کے لیے پانی وافر مقدار میں ملنے لگا۔ پھر یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کی وافر کر دے، وافر مقدار میں پانی میسر مسلمانوں کو آنے لگے، جس کی بدولت مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، پانی کی قلت سے پریشان جو ہو رہے تھے وہ پانی کی قلت ختم ہو جائے گی۔ تو کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اتنا کچھ دیا اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ وقف کیا انہوں نے، اتنا زیادہ مال اللہ نے ان کو دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ غزوہ تبوک بہت لمبی مسافت پہ، ٹھیک ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ایک سفر تھا یہ تبوک کا، ایک موقع، ایک جگہ جہاں پر مسلمانوں کی وہاں پر جنگ ہونی تھی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، غالباً 40,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ ہر مسلمان کو، ہر صحابی کو حکم تھا، ہر ایک نے جانا ہے اس کے اندر، سوائے عورتیں، چند بزرگ حضرات، کوئی معذور اگر ایسے تھے وہ وہاں پر رہے مدینہ میں۔ اور کیا حکم دیا کہ سب کو جانا پڑے گا۔ تو اس وقت جب دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت جو سخاوت اس وقت انہوں نے اپنی ظاہر کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھئی لاؤ چندہ، جس کے پاس جو کچھ ہے جہاد کے لیے لے کے آ جاؤ۔ ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق لے آئے، لیکن 30,000 صحابہ کا جو لشکر تھا پیدل تھا، اور 10,000 کا لشکر سواریوں پہ تھا، اور ہزاروں کلومیٹر دور جانا تھا۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ایک سفر تھا، کتنا بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع کے لیے جہاد کا سامان بھی میسر نہیں تھا، لیکن مسلمان پھر بھی اللہ کے نام پر نکلے تھے۔ اندازہ لگائیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے ان مجاہدین صحابہ کے لیے اس وقت جہاد کا سامان دے گا؟ تو دیکھا جن صحابہ کے پاس جو تھا لا کر رکھ دیا،
لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اور کوئی ہے جو مزید تعاون کرنا چاہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ارشاد عرض کرنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میں اپنے ان مجاہدین کے نام کرتا ہوں۔ 100 اونٹ سامان سمیت اس مجمع کے لیے دیتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو کر قبول کیا۔ تو پیارے پیغمبر نے جب قبول کر لیا پھر فرمایا کوئی اور ہے؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر اعلان کر دیا، اے محبوب 100 اونٹ اور میں آپ کے ان مجاہدین کے لیے دیتا ہوں۔ بار بار پیارے پیغمبر اعلان فرماتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس اعلان کے اوپر لبیک کہنے والا ہو۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اس جہاد کے لیے دیے تھے، اور 1000 اونٹ دیے۔ اسی طرح پھر 70 گھوڑے بھی دیے، اور 1000 اشرفیاں 1000 دینار بھی دیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اس وقت ان اشرفیوں کو ہاتھ میں ایسے اچھال رہے تھے اور فرمانے لگے کہ اے عثمان، آج کے بعد ما ضر عثمان تجھے آج کے بعد تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اللہ نے تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، تجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے جنت میں دیا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ بڑی شان تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گویا 10,000 افراد پر سواریاں تھیں، 10,000 افراد کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان بھی دیا اور سواریاں بھی دی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی قربانی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دین کے لیے۔